آج جو ہے 20ویں برسی ہے عظیم لیڈر مرحوم عبدالغنی لون صاحب کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسی 21 مئی کو لون صاحب شہید ہو گئے اور نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے، اور کسی کو اختیار نہیں کسی کو قتل کرنے کا۔ جو قتل ہوتا ہے وہ شہید بن جاتا ہے، اور آج ہم اسی مشن کو، کیونکہ اس کے کارن تھے، کیونکہ وہ بہادر لیڈر تھے اور باغیرت لیڈر تھے، اور ساتھ ہی وہ جموں کشمیر میں امن کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے جو کشمیر کا ایشو ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، مار داڑ کے سے نہیں، دباؤ سے نہیں، خوف زدہ کرنے سے نہیں۔ اس لیے کچھ عناصر کو ایسی سوچ پسند نہیں آئی اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سکھایا ہے راستہ امن کا، ڈائلاگ کا، بات چیت کا، اس پر پیپلز کانفرنس کاربند رہی ہے، اور وہی مشن لے کے ہم لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ پیپلز کانفرنس اگر پاور میں انشاءاللہ جب آئے گی تو سب سے پرائرٹی ہوگی یہاں امن قائم کرنا، یہاں کی زخموں کو مرہم پٹی کرنا، یہاں بے روزگاری کو ختم کرنا، یہاں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا۔ یہ خواہش تھی مرحوم عبدالغنی لون صاحب کی۔ یہ میں کہتا ہوں جو آج حالات ہے، جو پچھلے 30 سال سے ہم اقتصادی طور بالکل پیرالائزڈ ہو گئے، کیونکہ اس میں امن کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے ترقی کی، خوشحالی کی، وہ امن ہوتا ہے، اور امن یہاں نہیں رہا کیونکہ یہاں لیڈر ہی کوئی نہیں رہا۔ جب آپ دیکھیں گے جو لیڈر ہیں وہ ڈرتے ہیں بات کرنے سے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بہت لوٹ کھسوٹ کیا ہے۔ اب وہ ڈرے ہوئے بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو لیڈر نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج عبدالغنی لون کی یاد آتی ہے کہ وہ ایک بے باک لیڈر تھے، سچ بولتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ وہ صاف تھے، آنس تھے۔ اور اسی طرح آج اسی کے راہ پر ہمارے چیئرمین سجاد غنی لون صاحب بھی چلتے ہیں، ہمارے پارٹی چلتے ہیں کہ بے باپی کی سے ہم بات کرتے ہیں، اور کوئی زیادتی جموں کشمیر کے لوگوں سے ہوتی ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا جو بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پارٹیاں جو ٹریڈیشنل ہے، پی ڈی پی نیشنل کانفرنس، جب یہ پاور میں ہوتی ہے تو ان کو نہ اٹانومی یاد ہوتی ہے، نہ سیلف رول رائٹ ہوتا ہے، صرف اپنے نشے میں ہوتے ہیں۔ آج یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے، جب محبوب جی آپ پاور میں تھے پیلٹ گن کس نے یہاں استعمال کیا؟ عمر عبداللہ صاحب، فاروق صاحب، جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے کتنے لوگوں کو مروایا، کتنے لوگوں کو آپ نے جیل میں رکھا، کتنے لوگوں کو آپ نے زیادتیاں کی، اذیتیں دی؟ تو اب آپ باہر ہو کے کیا بولتے ہیں؟ لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے؟ وہ آپ نے کیا دے سکے جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ آپ نے رائے شماری کی بات کی تو پھر کیا حاصل ہوا؟ شیخ صاحب کی چیف منسٹر حاصل ہوئی، اٹانومی سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اٹانومی ملی، بلکہ لوٹ کھسوٹ ملا۔ اس لیے آج پیپلز کانفرنس بالکل صاف طور سے لوگوں کے سامنے آئی ہے، سچ بولتی ہے کہ ان استحصال قوتوں سے ڈر کے رہو، اور یہاں جموں کشمیر میں امن کا ماحول قائم کرنا ہے، ضروری ہے۔ مرحوم مولانا فاروق صاحب بھی ایک عظیم لیڈر تھے، وہ بھی نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، حالانکہ ان کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ وہ بھی امن کے خواہاں تھے، وہ بھی بات چیت کے حامی تھے، وہ بھی چاہتی تھے جموں کشمیر میں اگر افراتفری رہی، بد امنی رہی، جموں کشمیر خراب ہوگا، لیکن کچھ عناصر نے ان کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے یہاں تباہی رہے، یہاں بربادی رہے، یہاں نوجوانوں کو جیلوں میں رہے۔ لیکن یہ دونوں لیڈر جو تھے یہ نہیں چاہتے تھے ہمارے نوجوان پر زیادتی ہو، جیلوں میں رہے، یہ پریشان رہے، بلکہ وہ چاہتے تھے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کریں اور ریاست جموں کشمیر میں پائیدار امن قائم کریں۔ دیکھیے کسی کو کسی کا قتل کرنے کا حق نہیں۔ اگر آپ بسط مسلمان بھی دیکھیں گے تو ہمارا یہ جو مار داڑ ہو رہا ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم سروے کریں گے مسلمان زیادہ مارے گئے، اس طرح پنڈت بھائی بھی مارے گئے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ کی ایک تو ناکامی ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑ سکتی ان لوگوں کو جو یہ کرتی ہے؟ اس کا مطلب جو آج کی گورنمنٹ ہے یہ ناکام ہے، اس لیے پاپولر گورنمنٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا مار داڑ تھی کسی کو مارنے سے، اور کسی کو مارنے سے صرف تباہی ہوگی، لیکن اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ اس لیے پیپلز کانفرنس بات چیت کے حق میں ہے، امن کے حق میں ہے۔ پی اے جی ڈی کیا ہے؟ پی جے ڈی دو پارٹیاں ہیں، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس۔
باقی اور ان کے ساتھ کیا ہے انڈیویجول، کوئی پارٹی نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں پارٹیوں کا سیکرٹ سمجھوتا ہے کس طریقے سے ہم خاندانی راج کو قائم رکھیں. آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے ہم متحد ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ اس کی بحالی کے لیے؟ وہ بھی فاروق صاحب بھی یہ کہتے ہیں، محبوب جی بھی یہ کہتے ہیں، جو سپریم کورٹ کرے گی بی جے پی بھی یہ کہتی ہے. اس لیے صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. جو آپ کو اٹانومی نہیں دے سکے، جو آپ کو رائے شماری نہیں دے سکے، وہ آرٹیکل 370 کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پیپلز کانفرنس کی وے بڑھ رہی ہے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، سینٹرل کشمیر میں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا محبوبہ جی، نیشنل کانفرنس، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ کا آلٹرنیٹو کا آپ سے بھی میں پوچھوں گا ان کے آلٹرنیٹو کون ہے ان کے درمیان؟ کوئی ایسا لیڈر ہے جس کی ایسی بیس ہے جو سجاد غنی لون کی؟ سجاد غنی لون ینگ ہے اور وہ ڈرے ہوئے ہیں نا، اس لیے سجاد صاحب سے، اس لیے ان پر الزامات لگا رہے ہیں. جموں میں کہتے ہیں وہ ملیٹنٹ ہے، دلی میں کہتے ہیں وہ پاکستانی ہے، کشمیر میں کہتے ہیں وہ دلی سے ملا ہوا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی لیڈرشپ؟ کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کی زمین کھسک رہی ہے، ان کو وقت بتا رہا ہے کہ ان کو دن گئے ہیں. اب انشاءاللہ پیپلز کانفرنس کا جموں کشمیر راج تاج ہوگا.